کیونکہ مشینری ساری بیوروکریسی کی اور یہ جو سسٹم بیوروکریٹ کون لواندہ ہے بھائی جان؟ کون لواندہ ہے بیوروکریٹ؟ سر وہ نہیں لاندے، تو خلائی مخلوق لاندی لگ جانتے ہیں 60 سالہ تک خلائی مخلوق لاندی ہے، خلائی مخلوق لاندی ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے خلائی مخلوق کی جب تو آپ کو پتہ ہے خلائی مخلوق کیا؟ تو میری اصلاح کر دے سر خلائی مخلوق یار، تو میری اصلاح کر دے. خلا میں کوئی مخلوق نہیں رہتی، تو میری وہ اصلاح کسی سیارے پر ہی رہے گی نا یار، میری اصلاح کر دے بھائی. تو یہ ہم نے ایک لفظ ہے، اینا تضاد دنیا میں زمین سے نکلے تو خلا ہے، ٹھیک ہے. یا چاند ہوئے سورج ہوئے یعنی ہزارہ نہیں اربوں کہکشائیں ہیں. اوسط میں چاند دے بارے بھی کہنا ہوا چاند وہاں پہ چاند بسنے کے لیے کچھ سیارہ چاہیے. خلائی مخلوق تو خلا ہے، خلا میں کچھ نہیں ہوتا. اچھا یار، یہ لفظ ہی غلط ہے. اچھا یار، میری اصلاح کر دے نا آفتاب اقبال صاحب، میری اصلاح کر دے. سوری راجہ ذوالفقار صاحب، میری اصلاح کر دو، میری اصلاح کر دو بھائی جان. اچھا ہوں تسی مننے ہو کہ سارے کام کیونکہ میں ادھر نہ نہیں انہوں نے ٹھیک ہے، وہ آپ خود ہی اپنی بھائی ادھر پر کما رہے آفتاب اقبال. اللہ تو بھی خربا اللہ کے میں دیکھو مونگ تو منڈی ہونا میں تہاڈا منہ تاک رہا ہوں کہ زیادہ تیل پوا دے. یہ راجہ صاحب بات کر رہے ہیں. راجہ صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھی سواری دی ہے. ویسے کچھ سواری میں کوئی ڈالے گے تو چلے گی نا. میں وہی ویسے نہ شکریہ ہوتے ہیں. راجہ صاحب ماشاءاللہ ویری ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق ہے. فون چ مروا ہو جائے گا پوچھے نہیں نمبر تاریخ. ایون کہ ابھی ان کے جو یہاں پہ سیل فون پڑے ہیں نا، ذرا ڈاکو اس بات کو نہ سن رہے ہوں تو ان کی سیلز کی جو مالیت ہے میرے حساب سے 8.5-9 لاکھ روپے ان کے. اچھا جی، یہ تو خیر دیکھیں ہم نے جو پروگرام اور جو آپ یہ شیروانی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ شیروانی دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا ہرگز نہ سمجھیے گا، یہ ایسا ہرگز نہ سمجھیے گا کہ ان کی شادی کی شیروانی ہے. یہ شیروانی اکثر پرچیز کرتے ہیں. میں اور آپ اتنے کاسٹلی سوٹ پرچیز نہیں کر سکتے. جی پلیز کریں. نہیں دیکھیں جی، شادی میں دیکھیں آپ کو ٹائم دیا ہے، پھر شادی میں آپ مجھے پوری بات اس کی کہاں جانی تھی. میں نے یہی بتایا کہ ابھی نہیں پرچیز کی ہے. کل جب آئیں گے راج صاحب ایک اور نئی شیروانی پہنیں گے، کیونکہ راج صاحب کا سٹائل ہے. ابھی گرمی آئے گی پھر ہیٹ ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو اس کا بھی مزہ دکھائیں گے. راجہ صاحب آئی لو یو. آپ کافی لوگ سمجھدار ذہین ہیں تو وہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مار دے یا مجھ پہ کیس ہو، کیونکہ جو بھی شیروانی پہننا چاہتا ہے تو ہم جیسے غریب آدمی تو کھٹے رہنے لگ جاتے ہیں. اس ملک میں شیروانی کے تو رول ہے. تو بھائی میں شیروانی کے وہ ہاکی کا ایک پلیئر تھا سلیم شیروانی، وہ بڑا اچھا تھا. اس لیے بھائی کوئی ہم شیروانی کی طلبگار نہیں ہے. جی ہم تو جیو اور جینے دو. اچھا جلدی جلدی 2-3 منٹ میں ایک صرف ٹاپک جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے نا، اس میں لوگوں کو بڑا کچھ لواحقین کے لیے دعائیں خیر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ معافی مانگیں. اور ہم اپنے تائیں ضرور یہ کوشش کریں کہ ہم اچھے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی تک پہنچائیں اور وہاں پہ جا کے وہ عوام کی بات کریں، ہمارے رائٹس کی بات کریں. اور ان اداروں کے لیے خاص طور پر دعا یہ ضرور کریں کہ جس طرح انہیں اپنے بچے عزیز ہیں، ہمیں ہماری ماں بہنوں کو بھی اتنے ہی بچے عزیز ہیں. بچہ غریب کا ہو امیر کا ہو، بچہ ہر بندے کو عزیز ہوتا ہے. آپ یہ کوشش کریں، میں اور آپ سارے مل کے انشاءاللہ دیے سے دیا جلے گا تو روشنی بڑھتی جائے گی. تو ادارے بھی اپنے ہیں، مرنے والے بھی اپنے ہیں، اور جنہوں نے مارا ہے میں تو ان کو ہرگز اپنا نہیں مانوں. جی بالکل ٹھیک ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ٹائم اتنا ہوتا ہے طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں 2 باتیں بتا دوں جو بڑی غور طلب ہیں. ایک تو میں زرداری صاحب والی بات بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں چلیں، الیکشن ہوتا ہے اس میں پیسہ لگتا ہے، سیاستدان آتے ہیں، لیکن کم از کم جب آپ نگران حکومت بناتے ہیں تو اس دفعہ زیادہ دکھ ہوا، زیادہ تکلیف ہوئی، اور پریشان ہو گئے اور لاجواب ہو گئے. اور یہ ایک بات میں بتا دوں، ہم جو میڈیا والے ہیں ہم حیران نہیں ہوتے یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے. ہم اس دن حیران ہو گے جب کسی بات میں ہمیں حیرت ہوگی، کیونکہ ہم ذاتی طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی جو نگران کابینہ بنائی گئی ہے اس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کھرب پتی نہ ہو. اس کا مطلب ہے نگران حکومت تو ویسے منتخب کرنی ہے، اس میں بھی کوئی قابل اہل باصلاحیت انسان نہیں ہو سکتا. اس میں بھی جب یہ حالت ہے تو پھر رانا صاحب جو سوال اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سوال اہمیت رکھتے ہیں. غریب آدمی سے، عام آدمی سے، قابل آدمی سے تو ہر چیز چھین لی گئی. آپ نے سیاست کرنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے تو اس کی صرف ایک کی ہے، ایک چابی ہے، ایک سولوشن ہے، ایک ہی کنجی ہے اور وہ دولت ہے. اچھا اب دولت سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب نے جلدی میں ختم کر لوں، آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں تو لاگو. عمران خان نے چند دن پہلے کہا تھا، میں وجوہات نہیں بتاؤں گا، کہ زرداری صاحب جو ہے مجھے میری سپاری دے دی ہے، مجھے قتل کروا دیا جائے گا. تو باقی باتیں اپنی جگہ. تو ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے تو یہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو چاہیے ان کے خلاف عدالت میں جائیں، اپنے ثابت کریں نا جی، عوامی لوگ ہیں. تو آج میرے خیال میں شری رحمان کے لیے ذریعے یا کس طرح وہ جو فاروق ایچ نائک صاحب ہے انہوں نے حد تک عزت کا 10 ارب کا
جو نوٹس ہے وہ عمران خان صاحب کو بھجوا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر یا وہ معافی مانگے ورنہ ہم یہ یہاں پر بھی کیس کریں گے ہوگا اور اس کے علاوہ انگلینڈ اور مختلف عدالتوں میں بھی جائیں گے. باقی مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی انگلینڈ میں کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ عمران خان پہ جو کیس کا اور ایک دو مسئلہ تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا میں انگلینڈ بھی جاؤں گا امریکہ بھی جاؤں گا دبئی بھی جاؤں گا کیس کراؤں گا. لیکن یہ اکثر باتیں سیاستدان وقتاً کرتے ہیں اور اس میں 70% چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا پیپلز پارٹی کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں جب میرا دل چاہے تو میں رانا گلبہار پر کوئی بھی الزام لگا دوں یہ مجھ پہ لگا دیں. کوئی الزام لگانا ہے تو پہلے ثبوت ہو. سر جو اگر کوئی غلط کرتا ہے وہ تو مجرم ہے نا. لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم بھی مان جاتے ہیں اور جس کا جس وقت دل کرتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے. تو یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے تھی. تو اس پہ کافی بات تو کرنی تھی لیکن ہم کیونکہ کافی آپس میں جو گفتگو اور بحث کر رہے تھے اس بحث میں سے بڑا کچھ نکل سکتا ہے. سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہی کافی ہیں. کئی دفعہ کچھ باتیں دکھی انداز میں ہو رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ سنجیدہ انداز میں کئی دفعہ مذاق میں ہر بات میں بہت سبق ہوتا ہے. تو سر آپ کا رانا گلبہار صاحب بہت زیادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. لیکن ہمیں ایسا بحثیت قوم اس واقعہ کی جتنی ہم مذمت کریں وہ کم ہے. بالکل جاری بات اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان سمیت پوری دنیا میں امن قائم کرے تاکہ جو ہماری باقی آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کچھ اچھا چھوڑ کے جائیں جس سے وہ مستفید ہوں. تو آپ سبھی دیکھنے اور سننے والے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ضرور رکھا کریں کہ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں. ہم جو اتنے سر کھپائی کرتے ہیں اس میں یقیناً بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں. تو اس پیغامات میں سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنا لیجیے کریں گے اور جو بری چیزیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رانا صاحب کی ان خوبصورت باتوں کے ساتھ اللہ حافظ.